اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُرْآنِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر ہے اس خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایسے ہادی و راہبر عطا کیے ہیں کہ جن ہادیان اور رہبر کے نام اللہ نے اپنے اسماء سے مشتق کیا ہے۔ صرف اپنے اسماء حسنہ سے ان کے نام مشتق نہیں کیے بلکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو القاب بھی اللہ کی ذات نے عطا کیے ہیں۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایسے در سے متمسک کیا ہے کہ جس در سے متمسک ہونے کے بعد ہم لاکھوں بلکہ کروڑوں دروں سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ حمد ہے اس خالق کائنات کی کہ جس نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ اگر ان کے پہلے کو دیکھا جائے تو یعصوب الدین نظر آتے ہیں، اگر کسی اور کا دیکھا جائے تو سید الساجدین نظر آتے ہیں۔ ایسے لاکھوں شکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کی عبادت کا یہ معیار ہے کہ پوری رات ایک سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ بھی سجدہ ہے اور انشاءاللہ ذکر بھی سید الساجدین کا ہی ہے۔ اللہ کی ذات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایسے ائمہ قرار دیے ہیں کہ جو انہیں ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، امامت وہ عہدہ الہی ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں کہ امامت کے بارے میں جہاں بھی امامت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ نے وہاں امتحان کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جناب ابراہیم کا دیکھ لیجئے کہ جب جناب ابراہیم کو امامت ملنے لگی تو فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ چند کلمات کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت عطا کی ہے۔ اس لیے یہ آیہ مجیدہ بھی اشارت کر رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کب؟ لَمَّا صَبَرُوا، کہ جب انہوں نے ہمارے امتحان پر صبر کیا۔ صلوات پڑھیے گا بار محمد و آل محمد۔ اللہم صلی
اور یہ عہدہ امامت کسی بھی ہستی کو تب عطا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر علم بھی علم لدنی ہو اور صبر کی بھی اعلیٰ منزلت پر فائز ہو۔ تیسری چیز جو امامت میں ضروری ہے کہ جس کے بعد اللہ اس ہستی کو امامت عطا کرتا ہے وہ درجہ عصمت ہے، کہ اس امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ آیہ مجیدہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے ذیل میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے گا بر محمد وعلی محمد۔ مفہوم روایت یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی یہ آیہ مجیدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی ذریت کے ایک لال کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، امام سجاد علیہ السلام۔ یہ امام سید الساجدین زین العابدین، ان کی اگر سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو ان کی سیرت، ان کے تبلیغ دین، ان کا اسلام پہنچانے کا طریقہ باقی ائمہ سے مختلف ہے۔ باقی ائمہ کس طرح تبلیغ کیا کرتے تھے، امام باقر اور امام جعفر صادق کا ہی لے لیجئے کہ درس رکھا جاتا تھا باقاعدہ، لوگ دور دور سے آ کر امام علیہ السلام سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے، کیمیا کا درس لیا کرتے تھے، مختلف علوم کے درس ہوتے تھے۔ لیکن اس امام کی سیرت تھوڑی مختلف ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس کار امامت کو، اس کار تبلیغ کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ توجہ ہے، 3 حصوں میں بانٹا۔ پہلا حصہ دعا و مناجات ہیں، دوسرا حصہ غلاموں کو آزاد کر دینا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے، دوسرا حصہ غلاموں کو آزاد کرنا، اور تیسرا حصہ اپنے بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے ہے۔ اب پہلا حصہ امام علیہ السلام کا، امام علیہ السلام دعا و مناجات کے ذریعے یہدونا بامرنا کر رہے ہیں، یعنی کار امامت تبلیغ دین کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہدونا بامرنا۔ امام علیہ السلام دعا کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، کیا شاگردوں، اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے۔ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، حج کے مسائل بتا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے یہ سکھا رہے ہیں۔ وہاں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تولا کیسے کرنا ہے اور تبرہ کیسے کرنا ہے۔ مشہور واقعہ، امام علیہ السلام مسجد نبوی میں وارد ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام کے اصحاب 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک طرف وہ اصحاب تشریف فرما ہیں کہ جو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا تو وہ اصحاب تشریف فرما ہیں کہ جو محمد و آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کر رہے ہیں۔ اب امام علیہ السلام اس گروہ کی طرف بڑھے، ان اصحاب کی طرف بڑھے کہ جو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہے تھے۔ امام قریب آئے، امام علیہ السلام نے سلام کیا، ان میں سے ایک اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں یبن رسول اللہ، آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے ہمیں سلام کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے راضی بھی ہیں اور آپ کو ہماری عبادت بھی پسند آئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے میرے چاہنے والے، مجھے آپ کی عبادت بھی پسند آئی ہے، مجھے ان کی عبادت بھی پسند آئی ہے، آپ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، مجھے یہ بھی پسند ہے، وہ بیٹھے ہوئے دشمنان اہل بیت پر تبرہ کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ اب اس صحابی سے رہا نہ گیا، کہتا ہے یبن رسول اللہ، پھر وجہ کیا ہے؟ آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں سلام کیا، لگتا ہے آپ کو ہماری عبادت زیادہ پسند آئی ہے۔ فرمایا نہیں ہے صحابی، بات یہ نہیں ہے، بات
تو یہ ہے کہ ان کی عبادت بھی پسند ہے، ان کی بھی عبادت پسند ہے، ان سے بھی راضی ہوں، ان سے بھی راضی ہوں، لیکن تمہاری عبادت اور ان کی عبادت میں صرف فرق یہ ہے کہ تمہاری عبادت کو میں نے روکنا پسند کیا ہے، لیکن ان کی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ میں سجاد نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی عبادت میں خلل پیدا کر سکوں۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں سجاد، میں زین العابدین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی عبادت میں خلل ڈال سکوں۔ تولا سے مراد یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے مودت کرتے ہیں، ہم ان کے اعمال پر خوش ہیں اور ان کے اعمال پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوا تولا۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دشمن، محمد کے دشمن، علی کے دشمن، فاطمہ کے دشمن، حسن کے دشمن، حسین کے دشمن اور ان کی ساری ذریت کے دشمن کے دل سے نفرت کرتے ہیں، ان کے اعمال سے بیزاری کرتے ہیں۔ دلیل دیتا چلوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے گا بار محمد والے محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر کے پاس جبرائیل نازل ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اے رسول گرامی قدر، علی مولا کو فرما دیجئے کہ ایک شخص پوری زندگی اپنی، اگر جناب نوح جتنی اس کی زندگی ہو، پوری زندگی عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر علی اور آل علی کی محبت نہیں ہے، میں بروز قیامت سارے اعمال اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ اب امام علیہ السلام پیغمبر گرامی قدر یہاں رکے نہیں ہیں کہ ہم یہ صرف کر دیں کہ تولا ضروری ہے۔ پیغمبر نے روایت کو آگے بڑھایا کہ جبرائیل نے آگے ارشاد فرمایا، یا علی اپنے محبوں کو یہ بھی بتا دو کہ میں اس شخص کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا کہ جس کے دل میں تیری ولایت نہ ہو، اور اس کو یہ بھی بتا دے اگر ولایت کے ساتھ ساتھ تیرے دشمنوں سے تبرہ نہ کیا میں یہ ولایت ہی قبول نہیں کروں گا۔ اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ولایت تب قبول ہوگی کہ جب علی کے دشمنوں سے تبرہ کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے رسول کی ایک روایت ہے، رسول نے فرمایا تھا کہ ہماری محبت، ہماری اور میری آل کی محبت اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی کہ جب تک ہمارے دشمنوں سے تبرہ نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیے گا مال کے آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا کار امامت مختلف ہے، میں نے لوگوں کو دعا و مناجات سکھائی ہیں، دعا و مناجات کے ذریعے اپنا کار امامت پورا کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کا دوسرا تبلیغ دین کا طریقہ کہ امام علیہ السلام غلاموں کو سال کے شروع میں خریدتے، ان کی تربیت کر کے انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس روایت کے یہ لفظ تھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً 20,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، 20,000 غلام امام علیہ السلام نے آزاد کیے ہیں۔ سیرت کیا تھی امام کی؟ امام علیہ السلام غلاموں کو خریدتے، کنیزوں کو خریدتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں مسائل شریعت سکھاتے اور انہیں آزاد کر دیتے، کہتے جاؤ فلاں منطقے کے اندر، فلاں قریے کے اندر تم نے جا کر تبلیغ دین کرنا ہے۔ وہ غلام جاتے اور اپنے امام کی طرف سے جو ڈیوٹی ہوتی اس ڈیوٹی کو آزاد انجام دیتے۔ اسی طرح امام علیہ السلام پھر غلام خریدتے، ان کی دینی تربیت، ان کی روحانی تربیت کرتے، اور کچھ عرصے بعد کہ جب ان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ان کے اندر،
تو انہیں امام علیہ السلام آزاد کر دیا کرتے۔ اہل سنت کے راوی سعید بن مسیب راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں اتنا قحط ہوا کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لوگ آتے روزانہ مسجد نبوی کے اندر آ کر دعا مناجات کرتے کہ بار الہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کے صدقے ہی ہم سے یہ قحط دور فرما دے۔ راوی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن حسب معمول، توجہ ہے جان محترم، حسب معمول لوگ آ رہے ہیں، دعا مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ آئے، کیا دیکھا، ان کی دعا و مناجات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اتنے میں ایک حبشی غلام آئے، مسجد کے دونوں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس غلام نے عجیب کام کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں طرف دیکھا کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں، کوئی میرے پاس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ جب اطمینان حاصل ہو گیا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اب اس غلام نے، حبشی غلام نے اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کیا۔ دعا مناجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ راوی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یہ حبشی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور دعا مناجات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس سے قریب آیا، آہستہ آواز میں یہ دعا مناجات کر رہا ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو یہ حبشی غلام کہتا ہے، بار الہ تجھے میرے آقا کا واسطہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ یہ راوی کہتے ہیں ابھی اس حبشی غلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ادھر مدینہ میں بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اتنے مسلمان جمع ہیں، کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اسی غلام کی دعا کیوں قبول ہوئی؟ یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ غلام جب مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھو تو صحیح کہ اس حبشی غلام کا آقا کون ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس غلام نے مدینے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا، چلتے چلتے جو ہی محلہ بنی ہاشم آیا، اس غلام نے محلہ بنی ہاشم کا رخ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ غلام کسی اور کا غلام نہیں، یہ امام سجاد زین العابدین کا غلام ہے، کہ یہ جن کی دعاؤں کی تربیت ہے، جن کی مناجات کا یہ واسطہ دے کر یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ بار الہ کہ تجھے میرے آقا کا واسطہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ صلوات پڑھیے گا بار محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں آقا سجاد سے جا کر ان سے یہ غلام مانگ لیتا ہوں۔ توجہ ہے جان محترم۔ راوی کہتا ہے بارش کی شدت کی وجہ سے میں امام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگلے دن میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، امام سجاد سے فرمایا، امام سجاد سے عرض کی، امام سجاد آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ اپنی تمنا لے کر اٹھتا ہے، میں کہوں گا راوی اہل سنت کا ہے، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ جو بھی اہل بیت کے در پر آ جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں جاتا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ہاں راوی، ہاں شخص، جو مانگتا ہے مانگ، آج سجاد تجھے عطا کریں گے۔ اس راوی نے کہا، اے امام سجاد، میں آپ کی بارگاہ سے اور کچھ نہیں، ایک غلام چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ سارے غلاموں کو اس محفل میں حاضر کرو۔ امام کے حکم کے مطابق سب غلام جب آ گئے، اس راوی نے سعید بن مسیب نے سارے غلاموں کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔
امام سے مسکرا کر کہتا ہے یا امام ان میں سے وہ غلام نہیں ہے کہ جو مجھے ضرورت ہے، جس کو میں آپ سے لینا چاہتا ہوں وہ یہ غلام نہیں ہے۔ امام نے بھی مسکرا کر جواب دیا، کہتے ہیں ہاں اے سعید وہ غلام فلاں مقام پر چھپا ہوا ہے، جاؤ اسے بھی حکم دو کہ وہ بھی اس محفل میں حاضر ہو جائے۔ اب یہ غلام آیا، امام علیہ السلام نے راوی سے کہا کہ کیا تو اس غلام کو چاہتا ہے؟ جا اس غلام کو میں نے تیرے صدقے میں یہ غلام کو آزاد کیا۔ غلام نے جو ہی سنا کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہتا ہے بار الہا تو جانتا ہے کہ جس دن اس آقا نے مجھے خریدا تھا میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا اس آقا کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اے اللہ یا اس وعدے کو پورا کر دے یا مجھ پر موت طاری کر دے۔ لفظ موت اس کے منہ سے نکلا ہی تھا، اللہ نے اسے موت دے دی۔ یہ راوی کہتا ہے کہ یہ غلام وہیں گر کر مر گیا۔ اب یہ راوی کاش کا نعرہ، افسوس کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش میں اس غلام مستجاب الدعوہ سے اپنے حق میں دعا کرا لیتا۔ میں کہتا ہوں کاش جس طرح تو نے اس غلام کی معرفت کی ہے کیا تو امام سجاد کی معرفت کرتا، یہ امام تجھے بھی مستجاب الدعوہ بنا دیتے۔ تو اس در پر آتا، غلام نہ مانگتا، تو اس امام سے اس امام کی معرفت مانگتا، یہ امام تجھے اپنی معرفت عطا کر دیتے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درس ہے امام کی سیرت سے ملتا کہ امام علیہ السلام غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، کس خاطر؟ کہ جاؤ اللہ کی تبلیغ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں فدا کرو، اس کار امامت کا ساتھ دو۔ تیسرا اور آخری جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ جو امامت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کانو بے آیاتنا یوقنون۔ سامعین گرامی قدر، یقین کی منزلت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان سب کچھ بھی قربان کر دے لیکن اسے یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی ہمارے ائمہ، ہمارے انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے کہ ائمہ اور انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی یقین پر ایک واقعہ اور مصائب کے چند جملے آپ کے سامنے۔ امام علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عجیب سجدے کیا کرتے تھے، پوری رات ایک سجدے میں گزار دی، طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے امام علیہ السلام۔ واقعہ ملتا ہے امام علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام روایت کرتی ہیں کہ ایک روز ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں کے اندر گر گئے۔ میں دوڑتی دوڑتی امام سجاد کے حجرے کے پاس آئی، عرض کرنے لگی یا امام ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں کے اندر گر گئے ہیں، آئیے امام علیہ السلام کو کنویں کے اندر سے نکالیے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، امام کا ذکر سجدہ طول پکڑ رہا ہے، سجدہ معراج عبادت ہے۔ امام علیہ السلام معراج عبادت پر تھے، جو ہی اپنے سجدے سے فارغ ہوئے دیکھا جناب فاطمہ کھڑی ہیں، فرمایا کہ نیز خدا کیا ہوا، اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ فرمایا آقا جان اے ہمارے سرتاج، ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں کے اندر گر چکے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ سجدے میں تھے۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہے، میں زین العابدین ہوں، میں سید الساجدین ہوں، میں نے سجدے میں کوئی خیانت نہیں کی، اللہ ہماری امانت میں کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، ابھی جاتا ہوں
اور حجت خدا کو لے کر آتا ہوں۔ اب یہ حجت خدا کے الفاظ سننے تھے، بی بی فاطمہ بنت امام حسن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ مسکرا کر میں پوچھوں گا، اے بی بی آپ کے چہرے پر کیوں مسکراہٹ آئی؟ کہیں گی کیا تو نے سنا نہیں، حجت خدا فرما کر گئی ہے کہ حجت خدا کو لے کر آتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے باقر کو اس پانی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امام علیہ السلام گئے، پانی کو حکم دیا، پانی اوپر آیا۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی نے امام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صلوات پڑھیے گا بار محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیہ مجیدہ کا تیسرا حصہ لما صبروا، کہ امامت ملتی ہی اسے ہے کہ جو اللہ کے امتحان کو عبور کر جائے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ مصیبتوں پر صبر کر جائے۔ جناب ایوب علیہ السلام کہ جو انبیاء میں سے صابر انبیاء ہیں، کہ جن کا صبر تاریخ انبیاء میں مشہور ہے، کیسا صبر تھا جناب ایوب کا؟ اٹھا کر دیکھیے، امام جناب ایوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو جتنے بیٹے عطا کیے تھے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جناب ایوب نے صبر کیا۔ جناب ایوب کا ایک ہی گھر تھا، وہ گھر گر چکا تھا، جناب ایوب نے صبر کیا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ تیسرا بڑا امتحان جو جناب ایوب نے دیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب ایوب کی تمام فصلیں تباہ ہو چکی تھی، صبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جناب ایوب ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس بیماری کی وجہ سے جناب ایوب چل نہیں پاتے تھے، بستر پر لیٹنا پڑا، جا نہیں سکتے تھے کہیں۔ اب جناب ایوب کی زوجہ محترمہ جناب رحمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ایوب تو بیمار ہو چکے ہیں، میں اس بستی میں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اس کام کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے کچھ روٹی کو کھانے پینے کا اور جناب ایوب کی دعا کا انتظام کر سکوں گی۔ جناب رحمہ گئیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، شیطان نے اس بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ؟ وسوسہ یہ تھا کہ اے بستی والو، رحمہ ایک نبی کی زوجہ ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، جناب یوسف سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، کہ یہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ اے بستی والو، اگر تم جناب رحمہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، اب یہ عجیب امتحان ہے جناب ایوب سلام اللہ علیہ کا، کچھ مانگنا چاہتے ہو اگر رحمہ سے تو اس رحمہ کے بال بہت خوبصورت ہیں، جناب رحمہ سے بال ضرور مانگو۔ لوگ جو ہی جناب رحمہ کام کرنے کی گھر سے اس بستی کے لوگوں کے گھروں میں گئیں، اللہ اکبر، لوگوں نے جناب رحمہ سے کہا، اے رحمہ، ہم تیرے زوج کے لیے دوا کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، لیکن تجھے آج ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے اپنے خوبصورت بال کٹوا کر ہمیں دینے ہوں گے۔ جناب رحمہ نے گریہ کیا، رو کر کہتی ہیں کہ بستی والو، تمہیں معلوم ہے کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، نہ تجھے چہرہ دکھاؤں گی نہ تمہیں بال کاٹ کر دوں گی۔ جناب رحمہ نے فوراً اپنے گھر کا رخ کیا، جناب ایوب کی بارگاہ میں آ کر سارے ماجرے کو بیان کیا۔ ماجرے کو بیان کرنے کے بعد جناب ایوب نے اپنے بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، اپنی فصلوں کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کیا، اپنی فصلوں کے امتحان کا شکوہ نہیں کیا، لیکن اب اللہ سے فرماتے ہیں، اے بار الہا، سارے امتحانوں پہ میں نے صبر کیا ہے، لیکن بار الہا میں ناموز کا امتحان پر صبر نہیں کر سکتا۔
अजरकुम अल्लाह ज़दारो। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा अयूब, अल्लाह फरमाता है क्या मैंने बेटे तुझे ये अता नहीं किया थे? फरमाया हाँ अल्लाह ने अता किए, अल्लाह ने अता किए थे। कहा ये फसलें किसने अता की थी? कहा अल्लाह ने अता की थी। ये ज़ौजा किसने अता की है? फरमाया हाँ अल्लाह ने अता की है। तो फिर तू अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान क्यों नहीं दे सकता? फरमाया जनाब अयूब ने, कहते हैं जिब्राइल अल्लाह को कहना कि अयूब के अंदर इतना सब्र नहीं है कि अयूब अपने नामूस को का इम्तिहान दे सके। अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया, ए अयूब हाँ तू बहुत साबिर है, तारीख़ अंबिया के अंदर तुझे सब्र के लफ्ज़ों से याद किया जाएगा, तुझे साबिर के लफ्ज़ से याद किया जाएगा। लेकिन आज देख एक इमाम ऐसा है कि जो मोहम्मद की ज़ुर्रियत में से है। लोगों ने तुझसे तेरी ज़ौजा के बाल मांगे थे ना, उसने बाल दिए नहीं थे, उसने बाल दिखाए नहीं थे। आ देख यूब, इस सज्जाद की बेटियां, इस सज्जाद की आकाज़ादियां कभी कूफा के बाजार में, कभी शाम के बाजार में। अजरकुम अल्लाह ज़दारो। इमाम सज्जाद ने वो इम्तिहान भी दिया कि जिस इम्तिहान पर अयूब नबी के इम्तिहान ख़त्म हुआ था, वहाँ से आका सज्जाद का इम्तिहान शुरू हुआ। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी इस बात पर गिरिया किया करते थे कि मैंने अपनी फूफी अम्मा को कूफा के बाज़ारों में, शाम के दरबारों में आकाज़ादी को नंगे सर देखा है। अज़ादारों, जब इमाम अलैहिस्सलाम शाम से वापस आए हैं ना, जनाब हनफिया को मालूम हुआ कि करबला का ये लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आ चुका है। जनाब हनफिया अपने घोड़े पर सवार हुए, मदीने की उस तरफ रुख किया कि जिस तरफ ये काफिला था। आए, जनाब हनफिया ने क्या देखा कि एक शख्स है कि जिसके हाथ में अलम है, जिसके सर पर स्याह इमामा है, कमर झुकी हुई है। फरमाया ऐ शख्स तू कौन है? तू अपना तारुफ तो करा। इस हस्ती ने अपना तारुफ कराया, रो कर कहते हैं ऐ चचा सज्जाद, ऐ चचा हनफिया, मैं आपका बेटा, आपका भतीजा सज्जाद हूँ। अब जो ही इमाम सज्जाद का सुना ना, फौरन कहा ऐ सज्जाद इतना तो बताइए कि मेरे भैया हुसैन कहाँ है? रो कर कहा ऐ चचा हनफिया, कद कोतिला बिकरबला, इमाम हुसैन के कत्ल की खबर सुनी ना। अज़ादारो, जनाब हनफिया ने फौरन कहा ऐ सज्जाद इतना बता, अगर हुसैन कत्ल हो चुके हैं उस वक्त अब्बास कहाँ थे? अब्बास की कत्ल का भी सुना ना, फौरन कहा अब्बास, कहा सज्जाद अब्बास भी इस दुनिया से जा चुके, अली अकबर भी इस दुनिया से जा चुके, कासिम भी दुनिया से जा चुके। इतना तो बता, इस काफिले के अंदर मेरी आकाज़ादियाँ भी थी। अजरकुम अल्लाह ज़दारो, अजरकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद ने गिरिया करना शुरू किया, रो कर कहते हैं चचा हनफिया, हाँ इस काफिले में आपकी आकाज़ादियाँ भी थी, मेरी आकाज़ादियाँ भी थी, लेकिन इमाम हुसैन के कत्ल के बाद मुसलमानों ने इन्हें ऐसा जेवर पहनाया, उस जेवर के साथ कभी कूफा के बाजारों में, कभी शाम के दरबार के अंदर फिराया गया। अब इतना सुनना था, जनाब हनफिया घोड़े की पुश्त से जमीन पर आकर गिरे। आका सज्जाद ने अपने चचा का सर गोद में रखा। मैंने इतना सुना है कि आकाज़ादियों को शाम के दरबार में नंगे सर ले जाया गया। मेरे चचा आप
سن کر برداشت نہ کر سکے، میں سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ شرابی بار بار کہتا تھا علی کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ زدارو، اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ اب آقا سجاد ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن ہستیوں کو جب غسل دینا شروع کیا نا، غسل دینے والے جب غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے، اپنی آواز گریہ کو بلند کیا، اپنی صدائے گریہ کو بلند کیا۔ اجرکم اللہ زدارو۔ پہلی ہستی کہ جس ہستی نے صدائے گریہ کو بلند کیا، وہ ہستی میرے آقا امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ اجرکم اللہ زدارو۔ امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کو غسل دینے سے پہلے اپنے بچوں کو تلقین کر رہے تھے، بیٹا حسن صبر کیجئے، بیٹا حسین صبر کیجئے، اے بیٹی زینب اونچی آواز سے گریہ نہ کیجئے گا، تمہاری ماں کی وصیت ہے تمہیں رات کی تاریکی میں دفن کرنا ہے، کہیں مسلمانوں کو خبر نہ ہو جائے، اے بہن فضہ صبر کیجئے گا۔ اب آقا نے جناب فضہ کی مدد سے اپنی زوجہ محترمہ کو غسل دینا شروع کیا۔ عزادارو، عجیب روایت کے لفظ ہے، یہ جو صبر کی امام تلقین کر رہے تھے نا، غسل دیتے دیتے ایک مرحلہ وہ آیا، امام علیہ السلام نے اپنے غسل دینے کرتے کرتے، امام غسل دیتے دیتے ظرف آب کو ایک طرف رکھا، زمین پر بیٹھ گئے، اونچی آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب فضہ کہتی ہیں اے آقا علی، ابھی تو آپ صبر کی تلقین کر رہے تھے، ابھی آپ نے اونچی آواز سے کیوں گریہ کرنا شروع کیا؟ رو کر کہتے ہیں فضہ ذرا زہرا کے بدن کو تو دیکھو، جگہ جگہ پر مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اجرکم اللہ زادارو۔ دوسری ہستی وہ ہستی ہے، شام کا زندان ہے، ایک پھپھی ہے جو اپنی بیٹی کو غسل دے رہی ہے، اپنی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے۔ غسل کے درمیان جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھتیجی کے جسم کو دیکھا، آقا سجاد سے فرمایا بیٹا سجاد ذرا آ کر دیکھیے نا، اس بیٹی کے جسم پر کتنے عجیب زخم ہیں، کیا میں اس کا لباس اتار دوں؟ فرمایا نہیں پھوپھی اماں، آپ ان کا لباس نہ اتاریے، کہیں دوبارہ خون جاری نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ آخری مصیبت کے جملے، تیسری وہ ہستی امام باقر علیہ السلام ہے، اپنے بابا امام سجاد کو غسل دیتے دیتے فوراً کیا دیکھا؟ آقا سجاد نے کہ گردن پر عجیب نشان ہے، اپنے بابا کی کمر پر عجیب نشان دیکھے نا، ظرف آب کو ایک طرف رکھ کر اونچی آواز سے گریہ کیا۔ صحابی پوچھتے ہیں اے امام باقر علیہ السلام کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رو کر کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، میرے بابا کی کمر پر ابھی بھی تازیانے کے نشان ہے، میرے بابا کی گردن پر ابھی بھی توق کے نشان ہے۔ عزادارو کون سا توق تھا وہ؟ مجھے ایک مصنف کے یہ جملے ملے ہیں، کہتے ہیں میرا سلام اس امام پر کہ جس کی گردن پر ایک ایسا توق تھا کہ جو توق چاروں طرف سے امام کو ذبح کر دیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔